الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اما بعد قصے تخلیق آدم علیہ السلام ہم نے بارہا اس کو سماعت کیا ہے اور تقریباً ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ واقعہ بہت معروف و مشہور ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے تقریباً 7 مقامات پر اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ تو کہیں اختصار کے ساتھ، اور ہر مقام پر ایک نئی بات نکل کر آتی ہے کہ اس واقعے کی کیا اہمیت ہے۔ جہاں تک میری اپنی فہم ہے، اگر ہم اس واقعے کو تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں نہ صرف اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آئے گا، بلکہ اپنے ازلی دشمن ابلیس یعنی شیطان کا بھی تعارف ہمارے سامنے آ جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر 4 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ خاص طور پر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علی نبینا، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے کہ قصے کہانیاں بیان کر دیے جائیں اور بات ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو اس میں بہت سی ہدایتیں بنی نوع انسان کے لیے اس میں پنہاں ہوا کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 7واں سورہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سورے کے چوتھے رکوع میں بھی پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے سورہ اعراف میں سب سے پہلے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ گویا سورہ بقرہ کو اگر ہم لیتے ہیں تو نزول قرآن کی ابتدا کے تقریباً 12-13 سال کے بعد وہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لیکن سورہ اعراف میں اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اول مومنین ہیں انہوں نے سورہ اعراف میں سب سے پہلے اس واقعے کو سماعت کیا۔ آج ہم جب قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہمیں ملے گا، لیکن اصحاب نے کہاں سب سے پہلے سنا ہے اس کو؟ سورہ اعراف میں۔ تو لہٰذا میری یہ کوشش ہے کہ میں سورہ اعراف سے ہی اس واقعے کو بیان کروں، اور جہاں پر
دوسرے سورہ ہجر اور سورہ صاد میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام کس انداز سے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ معاذ اللہ کوئی واقعہ نگار نہیں ہے، اللہ ایک پیغام دے رہا ہے تمام بنی نوع انسانوں کو تخلیق آدم کے قصے سے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب ابھی اس آیت کے بعد سے حضرت آدم کا قصہ شروع ہونے والا ہے۔ اس قصے سے پہلے ہمیں اللہ بتا رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی زمین پر ہمیں اللہ نے اسٹیبل کیا، اللہ نے زمین پر ہمارے لیے زمین کو ہمارے لیے مہیا کیا کہ ہم وہاں پر رہیں، اسٹیبل رہیں۔ اور یہ زمین ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم یہاں پر اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں۔ مکناکم، تمکین اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان اطمینان سے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ صرف تمہارے لیے اسٹیبلٹی کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس میں کیا ہے تمہارے لیے معائش۔ معائش دراصل معیشہ کی اس کی جمع ہے، یعنی اللہ نے ہم یوں سمجھے اپنے اردو کے الفاظ میں کہ یہ عیش کی زندگی ہے ہمارے لیے یہاں پر عیش کا سارا سامان مہیا کر دیا تاکہ ہم یہاں پر رہیں تو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمانیت و رحیمیت کو کہ اللہ انسانوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ سب سے زیادہ انسان کو چاہتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے زمین مہیا کی کہ یہاں پر وہ اطمینان سے رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام عیش و عشرت کے تمام سامان کو مہیا کر دیا۔ ذرا سا آپ غور کریں کہ اگر کل صبح سورج طلوع نہ ہو، سورج کی روشنی زمین پر نہ آئے تو ہم بے بس انسان کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ طلوع برابر ہوگا اپنے وقت مقررہ پر۔ یہ اللہ کی کیا ہے ہم پر رحمت ہے۔ یہ تمام سہولتیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ ہمیں بے انتہا محبت کرتا ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ پھر محبت اللہ کس سے کرتا ہے؟ صاحبان ایمان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔ تصور کریں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی شخصیت، کوئی سیاستدان، کوئی حکمران ہم سے کہہ دے کہ آپ ہمارے ہیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم میں اتنا فخر آ جاتا ہے کہ میرے مراسم، میرے روابط فلاں سیاستدان سے ہیں، فلاں دنیا دار سے ہے، فلاں حکمران سے ہیں۔ ہماری زندگی کا طرز بدل جاتا ہے، ایک قسم کا ہم میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے کہ فلاں شخص ہمارا ہے، ہمارا دوست ہے، یا ہمارا مددگار ہے، یا ہمارا اس سے کنیکشن ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ اللہ رب العالمین ہے، وہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو ہم میں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارا ایمان اور یقین کتنا مستحکم اور کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی کیا پرواہ، ہمیں کس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا ولی، ہمارا مددگار اللہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے دنیا میں، بتائیے۔ اور اللہ دیکھیے آپ ایک محبت،
محبت کا ایک طریقہ ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو زیادہ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، ہر چیز لٹانے تیار ہو جاتے ہیں، قیمتی سے قیمتی شے اس کو دے دیتے ہیں، اور پلٹ کر کوئی پوچھے کہ آپ تو اس کی محبت میں لٹ گئے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی محبت میں کچھ نہیں کرا، میں کچھ نہیں دیا، اس کے ساتھ میرا کوئی سلوک نہیں ہے۔ یہ ایک محبت کا ایک تقاضا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا سمجھتا ہے محب کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک دنیا کا ایک نظام ہے، لوگ اپنی سلطنتیں لٹا دیتے ہیں محبت میں، اور پھر سمجھتے کیا ہیں کہ کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، کیونکہ محبت میں وہ ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ پلٹ کر دیکھیں اللہ ہم سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا نہیں کی، ہم اس کا شکر کیسے بجا لائیں؟ کیا کچھ عطا نہیں کیا ہے، ہم خود غور کریں اپنے طور پر۔ لیکن اللہ اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ کل متاع الدنیا خلیل۔ اتنا سب دے کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں دیا، میں تو تھوڑا دیا ہوں۔ دیکھیے آپ، یہ محبت ہے اللہ کی۔ اور محبت میں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے، کچھ نہ کرے، لیکن آپ اس کی بڑائی کرتے ہیں، ارے وہ تو میرے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ قربانی دے دی، ایسا کیا، ایسا کیا۔ اس کا تھوڑا عمل جس سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ کو زیادہ لگتا ہے۔ ایک نظام ہے، ایک دستور ہے محبت کا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کیسے محبت کر رہا ہے، سب کچھ دے کر فرماتا ہے کل متاع الدنیا خلیل، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، بس تھوڑا سا دیا ہے۔ لیکن پلٹ کر جب ہماری بات آتی ہے، ہم اس کو بدلے میں کتنا دے رہے ہیں یا اسے کتنی محبت کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ کیا اللہ کی رحمانیت ہے، دیکھیے وہ پلٹ کر کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرے کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، مجھے کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کو سمجھیں آپ۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اسی چنگاری کو جلایا کہ آپ سمجھیں کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے تو بدلے میں اس کے عوض میں آپ اس سے کتنی محبت کریں۔ مہدویت اسی اللہ کی محبت کا نام ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، خلیلم ما تشکرون۔ اللہ زمین پر ہماری تمکنت ہو گئی، ہم زمین پر اسٹیبلش ہو گئے، زمین پر بہت اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس نے تمام عیش و عشرت کی سامان ہم مہیا کر دی۔ لیکن اس کے دیکھیے اب ہمارا کیا حال ہے، اللہ فرما رہا ہے خلیلم ما تشکرون، لیکن ہم اس کا بہت کم شکر بجا لاتے ہیں، ہم اس کا شکر بجا نہیں لاتے، ہم ناشکرے ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہم تو اللہ کے شکر گزار ہیں، خلیلم ما تشکرون، اللہ اتنا دیا بدل میں ہم اس کے شکر گزار نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ہم کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم اس کا احساس کریں۔ مثال کے طور پر ہم باہر سے آئے ہیں، جاب سے، اپنے بزنس سے یا کسی بھی کام سے، گھر میں جب داخل ہوتا ہے ایک انسان، وہ ایک قسم کے پریشر میں ہوتا ہے، اس پر ایک قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، منفی نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ وہ گھر میں آتا ہے، اس کو پریشر رہتا ہے۔ اب اس پریشر میں دیکھیے آپ، ہم روزمرہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم اس کو محسوس کریں کہ کیا واقعے میں ہم یہاں پر یہ چیز کو مس کر رہے ہیں کیا۔ اب ہم باہر سے گئے تو ہمارا ذہنی ماحول بہت منتشر ہوتا ہے، ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، ہم پریشر میں ہوتے ہیں، ہمیں انزائٹی رہتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں، ہم اس انزائٹی، اس پریشر میں بسم اللہ کہہ کر کھانا تو کھا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کرے ہیں
کھانا کھا لیا ہم نے، لیکن یہ کھانا ہمارے سامنے پلیٹ میں آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن دیکھیے آپ، فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ طَعَامِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کھانا، یہ جو آپ کی غذا آپ کے سامنے ہے، یہ یوں ہی نہیں آ گئی، اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کیا کہ پہلے آسمان سے پانی زمین پر اترا، یعنی بارش ہوئی، پھر زمین میں اناج اگا، پھر اس کے بعد وہ اناج باغوں میں، باغوں سے پھر وہ بازار میں، بازار کے بعد پھر وہ ہمارے گھر میں، پھر وہ ہماری پلیٹ میں۔ اب وہ پلیٹ میں چاول بھی ہوگا، روٹی بھی، گوشت بھی، ترکاری بھی، سب کچھ ہے۔ اب آپ سوچیں یہ تمام چیزیں کتنی جگہ سے اڑ اڑ کر ہماری پلیٹ میں آئی ہے، پتہ نہیں چاول کہاں سے آیا، ترکاری کہاں سے آئی، گوشت کہاں سے آیا، اور جانور کا جو گوشت آیا ہے وہ جانور کہاں کا ہے۔ آپ اپنی غذا پر ہی غور کرتے چلے جائیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو مینٹالٹی ہے، ہماری جو ذہنیت ہے وہ نیگیٹیوٹی پر ہے۔ ہم کھا بھی لیتے ہیں اور کھانے کے بعد زبان پر الحمدللہ بھی کہہ لیں، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ الفاظ شکر کا نام نہیں ہے، شکر آپ کے باطنی احساس کا نام ہے کہ آپ اللہ کے اس انعام، یہ غذا انعام ہے ہمارے لیے، ہم مشکور ہوں۔ لیکن ہم کیسے ناشکرے ہیں، اس میں آپ دیکھیے ہماری ناشکراپنا۔ کھانے کے بعد پہلا کمنٹ، نمک زیادہ تھا، نمک کم تھا، مرچی تیز تھی، تیل فلاں تھا، مسالوں کی بو تھی، یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو ہم کیا ہوئے، خلیلم ما تشکرون کے زمرے میں آ گئے۔ ہمیں چاہیے کیا تھا، ہم اندر سے احساس کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے۔ الفاظ زبانی طور پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ کہنا، یہ شکر نہیں ہے۔ اندر سے آپ کی فیلنگز اس بات پر آ جائیں کہ واقعی میں اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ۔ اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اب دیکھیے آپ اس آیت پر ہم تدبر کریں۔ آیت ایک ہی ہے، اس کی ترتیب پر غور کریں۔ اللہ پہلے کیا فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اس کے بعد فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ ثم تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی فوری طور پر نہیں، پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد کیا، سنوارا اللہ ہم کو۔ ہماری پوری اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کشی کی ہے، ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ گرافک ہے۔ تصویر ہم اردو میں کہتے ہیں، صور عربی میں اس کو کہیں گے کہ جس کے نوک و پلک ملانا، اس کو اچھے ڈیزائن سے بنانا۔ تو اللہ نے کیا کیا، ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہے جسمانی طور پر بھی۔ دیکھیے آپ، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، بندر ہو جائیں، گھوڑا، ہتھی، جو بھی جانور آپ لے لیں، کیا وہ خوبصورت ہے؟ نہیں، انسان خوبصورت ہے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب انسان کو جہاں اللہ نے جسمانی طور پر خوبصورت بنایا ہے، وہیں پر باطنی طور پر بھی وہ ہر خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان میں اور جانور میں یہ بڑا فرق ہے۔ دیکھیے آپ، جانور اگر کسی خوبصورت شے کو دیکھتا ہے تو کیا وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کسی خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے، کسی خوبصورت شاہکار کو دیکھتا ہے، تو خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سوچ بھی خوبصورت ہے انسان کی۔ آپ انسان میں اور جانور میں دیکھیں، بھوک دونوں کو لگتی ہے۔ جانور جو ملے گا کھا لے گا،
نہیں، انسان کیا کرے گا؟ اچھا کھانا دیکھے گا، اچھے سے اچھا غذا کی طرف اس کا ذہن رہے گا کہ مجھے بہت اچھی غذا مجھے ملنی ہے۔ اگر آپ سامنے کھانا اچھے سے اچھا رکھ دیں تب بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہو۔ تو آپ دیکھیں یہ انسان چاہتا بھی اچھی چیزوں کو ہے، خوبصورت چیزوں کو، کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، اب وہ ہر خوبصورت شے کو بھی پسند کرتا ہے۔ انسان لباس ایسا ویسا نہیں پہن لیتا، ایسا ویسا پہن رہا ہے تو اس کے اندر وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ عنصر ہی نہیں ہے صورناکم کا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا لباس بھی بہت اچھا سلیکٹ کرتا ہے، اچھے سے اچھا پہننا چاہتا ہے، اور یہ اچھا لباس پہننا، اچھی غذا کھانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہر چیز کو ہم تقوی میں لا کر رکھ دیتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے تقوی کا تعلق ظاہر سے قطعا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تقوی کے بارے میں؟ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے منبر سے یہ فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ آپ نے اپنے قلب اتھر کی طرف اشارہ 3 مرتبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیں گے تو ہم متقی نظر آئیں گے، ہم کھانا ایسا ویسا کھا لیں گے تو ہم متقی نظر آئیں گے۔ یہ کہاں کا ڈیفینیشن ہے آپ کا؟ آپ کو کوئی چیز طے کرنا ہے، ہمارے لیے 2 شخصیتیں ماڈل ہیں، ہم اس کے تحت طے کریں گے۔ تیسرا کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کی طرز زندگی کیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز ایسی سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم ضرور پرہیز کریں گے۔ ہم اپنے طور پر ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں یا کسی کا کچھ سن لیتے ہیں، کہیں کا کوئی واقعہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، تو معاف فرمانا، دین کی اساس قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وقت زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آئیں گی، وہ ایک الگ مسائل ہیں۔ بہرحال انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ خوبصورت، اللہ اس کو بنایا، اللہ کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ اس کے ذہن میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں بھی خوبصورتی رکھا ہے۔ وہ ہر اچھی چیز اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور میں انسان میں یہ فرق ہے کہ جانور کہیں پر بھی رہ جاتا ہے، کیا انسان رہتا ہے؟ نہیں، کم سے کم وہ اپنا گھر اچھا رکھتا ہے، صاف صفائی ہے، صاف صفائی اور اس کو نیٹ کرنا، کلین کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، اور یہ چیز انسانوں میں بھی رکھی ہے، اس کو انسان کو خوبصورت بنا دیا، اور وہ ہر خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، وہ اچھے سے اچھا رہنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بدبودار گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، روئے زمین پر حضور کی بعثت سے پہلے دنیا میں وہ پاکیزگی کا کوئی ماحول و مزاج نہیں تھا۔ اب دیکھیے آپ کیا ہوا یہاں پر، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ کے بعد ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں کیا بات نکل کر آ رہی ہے وہ آپ غور کریں۔
ایک ہی آیت ہے، لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ یہاں پر اس آیت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ پروسیس ابھی جو آدم کو سجدے کرنے کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام سے پہلے اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا۔ لقد خلقناکم ثم صورناکم، ہم سب پیدا ہو گئے۔ اب ایک پروگرام اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں کر رہا ہے، ہم کو پیدا کر دیا، میں آپ سب ہے وہاں پر، ایسا نہیں کہ ایک ہے ایک نہیں ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک جو انسان پیدا ہونے والا ہے، عالم ارواح میں اللہ نے تمام کی روحوں کو خلق کر دیا، سب کی روحیں وہاں پر موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کی آپ کو تائید ملے گی کہ پہلے اللہ نے عالم ارواح کو خلق کیا ہے۔ عالم ارواح میں تمام جب پیدا ہو گئے، ہم اور آپ سب وہاں پر ہیں، اس پروگرام کی ہم چشمدید گواہ ہیں۔ اب آپ اس کیسے کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں جب اس واقعے کا ذکر اللہ کرتا ہے تو فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضور سے فرما رہا ہے اور آپ یاد کرو۔ یاد کس کو دلوایا جائے گا؟ جو وہاں ہوگا، جس وقت وہ سین میں رہے گا تو اس کو یاد دلائیں گے۔ تو اس سین میں نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ میں اور آپ ہم سب وہاں پر موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر آدم پہلے کہتے کہتے ہم آ رہے ہیں، آپ یہ نئی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ سب ہیں۔ میری بات کو سمجھیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عالم ارواح کا جو منظر ہے بحیثیت روح ہم تمام ہیں۔ ابھی جسم آدم کا نہیں بنا ہے، ابھی تو اللہ وہ پروسیس کو آگے بیان کرے گا۔ انی خالق بشرا من طین، یہ بات کا پروسیس ہے، وہاں ابھی عالم ارواح میں سب موجود ہیں۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حضرت آدم کا ابھی مجسمہ تیار نہیں ہوا، عالم ارواح میں حضرت آدم کو ان کی پوری اولاد سے ملایا گیا۔ میں بھی ملا ہوں، آپ بھی ملے ہیں، ہم سب ملے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں آ کر ہمیں یاد نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرْضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ آیت میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء جو ہے، یہ اسماء اللہ نے آدم کو تمام کے نام سکھائے۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی اولاد یعنی آدم کی اولاد کے نام سکھائے، تمام کو ملایا گیا، ہر ایک کا انٹروڈکشن ہوا، اور ایسا نہیں کہ انٹروڈکشن نام بتائے آگے بڑھ گئے، پوری پروفائل دے دی گئی آدم کو، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کی زندگی یہ ہے، اس کا خاتمہ یہ ہوگا، انہیں پوری پروفائل آدم نے اپنی اولاد کی دیکھی۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے، آپ غور کریں، کیا قرآن ہے، غور کریے آپ۔ جب یہ حضرت آدم کا انٹروڈکشن اپنی اولاد سے ہو رہا تھا تو حضرت داؤد کے پاس رک گئے حضرت آدم اور پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ تمہاری اولاد میں آنے والے ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ میں زیادہ ان کی طرف میلان کر رہا ہوں، یعنی میں زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں، ایک ان کا اپنا اٹریکشن ہے۔ تو کہا آدم نے کہ میری عمر کے 40 سال اس داؤد کو دے دو۔ بات ختم ہو گئی حدیث کی۔ اب آپ قرآن میں آئیے، پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ پورے قرآن میں خلیفۃ اللہ کا لفظ 2 ہی مقام پر آیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ صاد میں۔ اچھا، آدم کے لیے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
آدم کے لیے خلیفۃ اللہ کا لفظ قرآن میں آیا، تو اس کے بعد اگر کسی کے لیے خلیفۃ اللہ کا لفظ آیا ہے تو وہ حضرت داؤد کے لیے۔ قرآن نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ وہاں ان سے ذرا زیادہ رغبت ہو گئی اور انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال دے دیے، اور ادھر جب آئے دنیا میں تو خلیفۃ اللہ قرآن میں اللہ نے ایک آدم کو کہا اور ایک داؤد کو کہا۔ اس کے بعد اگر خلیفۃ اللہ کسی نے کہا ہے تو وہ خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ مہدی کون ہوگا، تو فرمایا کہ وہ خلیفۃ اللہ ہوگا۔ چلیے ہم پلٹ کر اب وہاں پر پہنچتے ہیں کہ اب یہ آدم کی تخلیق میں ہم موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں پر میں ایک بات کہہ کر آج کی بات کو ختم کر دیتا ہوں، آئندہ پھر اس کو میں کنٹینیو کروں گا۔ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فوقعوا لہ ساجدین۔ سورہ حجر میں بھی سورہ صاد میں بھی من نون تقریباً ایسی ہی آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب اللہ بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ انی خالق بشرا من طین، میں بنانے والا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک نئی مخلوق بنا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے مٹی سے بشر، بشر دراصل بشر سے ہے۔ بشر کہتے ہیں کھال کو، چمڑی کو، یعنی میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کی چمڑی نظر آنے والی ہے، جس کی کھال نظر آنے والی ہے۔ جانور بھی مٹی سے بنے ہیں لیکن ان کی کھال چمڑی نظر نہیں آتی، اس پر بہت زیادہ ان کے بال رہتے ہیں تو ان کی کھال نظر نہیں آتی۔ تو یہ انسان کی کیا ہوگی؟ کھال نظر آئے گی۔ انی خالق بشرا من طین، ٹھیک ہے، مٹی سے بنائے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایلیمنٹ، یہ عنصر ہم میں اور جانور میں سیم ہے، وہ بھی مٹی سے بنے، ہم بھی مٹی سے بنے۔ جانور کو بھی ہڈیاں ہیں، خون ہے، گوشت ہے، انسان کو بھی خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں۔ حتیٰ کہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ، جو میڈیسن اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ جب سرجری ان کو سکھائی جاتی ہے تو ڈائریکٹ کسی انسان کی ناش ان کی سپرد نہیں کی جاتی، جانوروں سے پہلے ان کا ایکسپیریمنٹ کروایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے چیزیں انسان اور جانور کے آرگنز کے میں ملتے ہیں۔ یہ ایک میڈیکل ٹاپک ہو جائے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو میں آپ کو آج ایک میسیج جو دینا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی۔ اب شیطان سے پوچھے جب سجدہ نہیں کیا، کیا بات، کیوں سجدہ نہیں کیے؟ قال ما منعک اللہ تسجد، اللہ نے قرآن میں پوچھا ہے اس سے، کیوں نہیں کر رہا شیطان، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ دیکھیں شیطان کیا کہتا ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آج صرف خلقتہ من طین پر بات کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی خالق بشر من طین، میں بشر ایک مخلوق بنانے والا ہوں، وہ کیا ہے؟ مٹی سے بنانے والا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ من طین قرآن کے الفاظ ہیں، شیطان بھی کیا کہا؟ خلقتہ من طین، برابر ہے بات، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بات بولا اللہ میاں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں اس کو مٹی سے بناؤں گا اور اس میں بیلنس رکھوں گا، انسان میں بیلنس ہوگا،
اس کی جسامت میں بھی بیلنس ہوگا، اس کی فکر میں بھی بیلنس ہوگا، اس کے افکار میں بھی بیلنس ہوگا، ہر چیز میں بیلنس ہوگا. یعنی اس سے پہلے کی مخلوقوں میں اللہ نے بیلنس نہیں رکھا. یہ سپیریٹی ہے ہماری. دیکھیے آپ، یہ ایک ہماری خصوصیت آ رہی ہے قرآن سے انسان کی، کہ انسان میں اللہ کیا رکھا ہے؟ بیلنس رکھا ہے. آپ بولیں گے فرشتے ہیں، آپ فرشتوں سے افضل ہو جا رہے ہیں. بالکل افضل ہیں. کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ شاید فرشتوں کے لیے یہ ہے کہ بس ان کا کام ہے حکم کو ماننا ہے، لیکن انسان کو بیلنس دیا گیا ہے. دیکھیے آپ، ہم اپنے آپ پر تدبر کریں، غور کریں. ہم چلتے بھی ہیں تو بیلنس میں چلتے ہیں. جانور کہیں نہ کہیں سے جھکا ہوا ہوتا ہے، چار پیروں پر چلتا ہے، وہ سیدھا نہیں ہوتا، اس میں بیلنس نہیں ہوتا. انسان میں بیلنس ہوتا ہے، اس کی چال میں. چال اس کی بیلنس کی رہتی ہے. اس کا کھانا بیلنسنگ ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کھا لیتا، وہ بیلنس کرتا ہے کھانے میں. وہ اپنی زندگی گزارنے کے ہر لمحے میں بیلنس کرتا ہے. اس کی فکر میں بھی بیلنس ہوتا ہے. یعنی اس میں اعتدال. دیکھیے آپ، یہ اصل نکل سویتہ، یعنی سویتہ یعنی تسویہ، برابر. ہر چیز کو اللہ نے برابر رکھا ہے، بیلنس کیا ہے. جسمانی طور پر بھی بیلنس ہے، اور پھر فکری طور پر بھی، عقلی طور پر بھی اس کو ایک بیلنس کا پیکر بنایا. تو دو چیزیں ہو گئی. ایک کیا ہے؟ من تین، مٹی سے بنایا. پھر کیا ہوا؟ اس میں بیلنس کو رکھا اللہ نے. اب تیسری بات، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں کیا کیا؟ اپنی روح کو ڈالا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ تین چیزاں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان میں اللہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ مٹی سے بنایا، پہلی چیز. سیکنڈ، بیلنس ہے اس میں نے بیلنس رکھا ہے. میں رکھا ہوں، اللہ کہہ رہا ہو، وہ لے کر نہیں آیا کہیں اور سے. انسان میں بیلنس رکھا اللہ. تیسرا کیا کیا اللہ؟ اس میں اپنی روح ڈالا. اچھا، یہ پروسیس، یہ جو ہو رہا ہے پروگرام کہہ لیجئے، یا یہ جو فنکشن ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے، ہم گواہ ہیں، ہم دیکھ کر آئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آپ، کیا شیطان کو علم نہیں تھا؟ شیطان کو علم ہے. کیوں علم ہے؟ اللہ یہ اوپن اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ فرشتوں تم سائیڈ میں آؤ، میں تم سے بات کروں گا. یہ ابلیس بعد میں، اللہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے. کیا اس کو اس جماعت سے نکال دیا؟ نہیں. تمام میں ایک اوپن اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اوپن ہے یہ بات. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کو علم ہے، وہ سن رہا تھا یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا جب یہ ہو جائے گا کمپلیٹ میرا پروجیکٹ ہونے پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو سجدہ کرنا ہے. شیطان نے ہی کیا. شیطان سے پوچھے اللہ میاں کیوں نہیں کیا؟ اب اس نے کیا کہا؟ دیکھیے آپ، اس کا اسٹیٹمنٹ قرآن میں ہے. اس نے جواب دیا خلقتہ من طین. اس نے اللہ سے کہا کہ میں اس کو اس لیے سجدہ نہیں کرا کیونکہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا. اب آپ غور کریں اس نے کیا بہت بڑا کام کیا شیطان. یہ شیطان کے اس نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تین ایلیمنٹ کا اللہ نے ذکر کیا، تین چیزوں کا. مٹی سے بنایا، بیلنس رکھا، اور اپنی روح ڈالا. شیطان کو علم ہے، وہ سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ میں مٹی سے بنانے والا ہوں، میں بیلنس ڈالنے والا ہوں، اور میں اپنی روح ڈالنے والا ہوں. اب ریٹن میں جب وہ مجرم ہو گیا تو اپنا آرگیومنٹ کیا کر رہا ہے؟ نہیں میں سجدہ اس لیے نہیں کرا، انہیں مٹی سے بنا. تو کرا کیا؟ انہیں دو چیزوں کو چھپا دیا، اگنور کیا. کیا اگنور کیا؟
سویتہ ونفختہ فیہ من روحی، یہ دو امپورٹنٹ چیزوں کو اس نے اگنور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ایک مسئلے میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے سمجھیں یہ شیطان ہم پر کیسے حاوی ہوتا ہے، ہم پر کیسے وسوسے کرتا ہے۔ تین چیزیں تھیں، تین میں سے دو کو اس نے اگنور کر دیا، ایک چیز کو پکڑ کر دلیل بنا کر بات کر رہا ہے، دلیل بھی مضبوط ہے اس کی۔ اللہ خود کہا خالقم بشرم من طین، وہ ریپلے بھی دے رہا ہے خلقتہ من طین۔ لیکن دو چیزوں کو جو اگنور کیا ہے یہ کیا ہے کہ اگر اپنی بات کی رد میں اگر دوسرے فیکٹر آ جاتے ہیں تو وہ فیکٹروں کو اگنور کر دو، جو اپنے کام کی بات ہے اس پر بات کرو۔ یہ شیطان انسان کو یہی وسوسہ کرتا ہے۔ ایک مدعا ہوتا ہے تو ایک آدمی کے ایک مسئلے میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں۔ اب ہم جو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں تو اس کے جو پازیٹیو فیکٹر ہوتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اس میں سے جو نیگیٹو فیکٹر ہے اس کو بیس بنا کر ہم بحث کرتے ہیں۔ یہ ہے شیطان کا وسوسہ۔ شیطان یہاں پر یہی کام کر رہا ہے، اور یہ انسانوں میں اپنی یہ چیز کو ڈالتا ہے۔ وہ ہم کبھی بھی دو تین باتیں اگر کسی کی ہوں گی، دو اچھی ہوں گی بیچارے کی، ایک خراب ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ خراب کو مدعا بنائیں گے، اچھی باتوں کو کیا کریں گے؟ صرف نظر کر دیں گے، اگنور، جیسا کہ ہم جانتے ہی نہیں۔ شیطان بھی وہاں جانتا تھا، سویتہ نفختہ سب جانتا تھا، لیکن جان کر کیا کیا؟ اس نے اگنور کیا۔ یہی کیفیت انسانوں میں وہ منتقل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے اس وسوسے سے بچیں کہ ہم کوئی بھی مدعے میں تمام فیکٹرز کو دیکھیں، تمام پہلوؤں کو دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ شیطان کی طرح اب دیکھیے آپ کتنا اس کے پاس ایک یوں سمجھ لیں علم ہے، دلائل کا اس کے پاس جو طریقہ ہے، گفتگو کا کیا اس کا نائک کیا ٹرک ہے، اس پر غور کریے آپ۔ کیا اس نے کوئی بات غلط کی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں شیطان جھوٹ بولا؟ شیطان جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ بولا خالقم بشرم من طین، سیم ریپلے دیا خلقتہ من طین، کہاں جھوٹ بولا؟ لیکن کرا کیا انہیں اپنی مہارت؟ دو امپورٹنٹ پہلوؤں کو، فیکٹرز کو، جو اصل بیس تھی اس کو اگنور کر دیا۔ یہ شیطان کی ٹرک۔ یہ ٹرک کیا کرتا؟ وہ ہم میں اپنا وسوسہ ڈال کر رکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال اسی کو کنٹینیو آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر دو اہم باتوں کو میں ذکر کر دوں کہ جو میرے ذہن میں اتفاقی طور پر آئے ہیں کہ دیکھیے آپ، شیطان اعتراض کیا تخلیق آدم پر، قرآن میں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتے بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سورہ بقرہ میں ہے۔ فرشتوں نے بھی آرگومنٹ کیا ہے، سوال کیا، اعتراض کیا، شیطان بھی اعتراض کیا۔ اب یہ فرشتے ہو گئے اور یہ ابلیس ہو گیا، کیوں اتنا بڑا ان میں فرق آیا ہے؟ یہ ایک بات، اس پر بات کی جائے گی آئندہ۔ دوسری اہم بات، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہاں پر مسجود ملائکہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، قرآن میں ہے، 7 مرتبہ ذکر ہے۔ لیکن کہیں پر قرآن میں یا کوئی روایت میں ایسی بات نہیں ہے کہ فرشتوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کیا ہے۔ حضور مسجود ملائکہ نہیں ہے، آدم کیا ہوئے؟ مسجود ملائکہ۔ اب مسجود ملائکہ افضل ہوگا یا غیر مسجود ملائکہ افضل ہوگا؟ میرا عقیدہ ہے کہ آدم مسجود ملائکہ ہونے کے بعد بھی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علی نبینا سے افضل ہیں۔ اب کیسے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔